اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 17 ذی قعدہ۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ قاضی شرعی رحمہ اللہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شرعی رحمہ اللہ جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قضا کی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذرا کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شرعی رحمہ اللہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قمبر نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شرعی نے کہا قمبر کی گواہی کو تو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہٰذا قاضی شرعی نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، مقدمے میں ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، پیڑ پودوں کی سیرابی۔ اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے، جن میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی 200 فٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کی درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں، پھولوں اور پھلوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں جمرات کی رمی کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10ویں ذی الحج کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد حج نہ کر سکوں۔ نسائی نے اس کو روایت کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ منی میں مختلف جگہوں پہ 300 ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں جو کہ واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، فجر کی سنت میں قرات۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر 1 مہینے تک دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوی کو شوہر کے مال سے صدقے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو تو اس کو اس صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اس لیے کہ کما کے لایا۔ اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں یعنی جمعے کا چھوڑنا۔ ابو داؤد میں حضرت ابی جعد الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے کو معمولی سمت کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں یعنی دنیا کی رغبت کا خوف۔ مسند احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کسی دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، یعنی آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ایمن آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چپاتیاں تیار کر رہی تھیں کہ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ مفہوم یہ کہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان، بھوسی، پرانی قبض اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔